والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، پروردگار ہم تمام کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. آج ہم 26ویں پارہ کی پہلی سورت سورۃ الاحقاف، سورت نمبر 46، اس پر ہم گفتگو کریں گے. اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین وعظ وہ قرآن ہے اور بہترین راستہ وہ حضور کی سیرت ہے. تو قرآن سے بڑھ کر کوئی وعظ نہیں ہے، تو اس لیے وقتاً فوقتاً ہم قرآن پاک کی چیدہ چیدہ صورتیں، ان کی تفسیر و تشریح آپ کی گوش و گزار کرتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سبوں کو قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے کہ بندہ یوں قرآن سے جڑا رہے، یا پڑھ کر جڑا رہے یا سن کر قرآن سے جڑا رہے، تو قرآن کی ڈھیروں برکات نصیب ہوتی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پھر بندے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے کتاب اللہ میں کیا کیا ارشادات بیان کیے ہیں. تو پہلا لفظ ہے حامیم. انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی ان حروف کا ترجمہ جو ہے وہ مفسرین نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کا معنی، جن کی مراد اللہ جانے یا اس کا رسول جانے. اور بعض مفسرین نے ان حروف کو کوڈ ورک کہا ہے. جس طرح بعض اشارے، بعض لفظ ایک کوڈ ہوتے ہیں نا، کوڈ ورک، بعضوں نے ان حروف کو کوڈ ورک کہا ہے، یعنی ایک کوڈ ہے. یہ کیا ہے اس کے اندر اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول ہی جانتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً ظاہر کتاب اللہ میں کوئی بھی لفظ بے معنی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوگا، وہ اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ کتاب اللہ رب العزت جو کہ عزت والا ہے، حکمت والا ہے، اس کی طرف سے اتاری ہوئی ہے. تو یہ کتاب
اتارنا ہے اللہ عزت و حکمت والے کی طرف سے۔ تو گویا کہ سرکار مدینہ نے اہل مکہ کو یہ واضح پیغام دیا کہ یہ جو کتاب اللہ ہے یہ میری خود سے گھڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی اتاری ہوئی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، ہم نے زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی پیدا کیا ہے الا بالحق، حق کے ساتھ اس کو پیدا کیا ہے۔ اللہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ پیدا کیا ہے وہ کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا، وہ بیکار پیدا نہیں کیا۔ اور یہاں کیا فرمایا؟ جو کچھ ہم نے زمین و آسمان کے درمیان پیدا کیا ہے الا بالحق، مگر حق کے ساتھ اس کو پیدا کیا ہے، وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، اور ایک مقررہ میعاد تک اس کو پیدا کیا ہے۔ ہر ایک چیز، جن و انس، شجر و حجر، اللہ نے ہر ایک کی ایک میعاد رکھی ہے، اور وہ چیز اپنی میعاد تک رہتی ہے، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، ایک مقررہ میعاد تک اس کا ٹھہرنا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ، اور فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کافر ہوئے، اما انذروا معرضون، جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا ترجمہ فرماتے ہیں؟ فرمایا کافر اس چیز سے کہ ڈرائے گئے منہ پھیرے ہیں۔ اللہ رب العزت کے نبی نے کافروں کو قیامت سے ڈرایا، قیامت کی سختیوں سے ڈرایا، حشر و نشر سے ڈرایا، بجائے ڈرنے کے کافروں نے اس سے منہ پھیر لیا، کہا ہمیں تو اس پر یقین ہی نہیں ہے، یہ تو کی کہانیاں ہیں، یہ تو کی قصے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، بھلا یہ بتاؤ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کی تم پرستش کرتے ہو، ارونی، مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین کو کوئی ذرہ پیدا کیا ہے؟ جنہیں تم اللہ فرما رہا ہے، جنہیں تم میرے علاوہ پوجتے ہو، پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا، ذرا مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین کا کوئی ذرہ پیدا کیا ہے؟ انہوں نے کوئی چیز بنائی ہے؟ وہ کسی چیز کے خالق ہیں؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کی کوئی آسمان کے اندر ان کی کوئی شراکت ہے، آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے، ان کی کوئی پراپرٹی ہے، اللہ کے وہ شریک ہیں؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، قرآن سے پہلے اللہ نے تم پر کتابیں اتاری ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اللہ نے صحیفے اتارے ہیں، چلیں ان کتابوں میں کوئی ایسی چیز دکھا دیں، او آثارۃ من علم، یا پھر تم اپنے آباء و اجداد کے علم میں سے کوئی بچا کھچا کوئی واقعہ ہو، کوئی بات ہو دلیل کے ساتھ ہو، چلو وہی دکھا دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر ایسا کر کے دکھاؤ۔ کتنے حسین انداز میں اللہ نے اہل مکہ کو اپنی وحدانیت کی طرف بلایا ہے۔ دیکھو جن کو تم پکارتے ہو، جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، انہوں نے کس چیز کو بنایا ہے، کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے کتابیں اتاری ہیں، کیا کہیں ہم نے یہ کہا ہے انہوں نے کچھ بنایا ہے؟ یا تم اپنے آباء و اجداد کی کوئی دلیل کے ساتھ بات ہی بتا دو۔ ان کنتم صادقین، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ ایسوں کو پکارتے ہیں، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، ایسوں کو پکارتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ قیامت تک تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔ اور اللہ خود اپنے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي،
فرمایا اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہارے قریب ہوں، اور جب تم مجھے پکارتے ہو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. اور یہاں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ ایسوں کو پکارتے ہیں من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت تک ان کو پکارتے رہو وہ تمہاری پکار کو سننے والے نہیں ہیں. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تمہاری پکار سے تمہاری فریاد سے غافل ہیں، انہیں کس چیز کی خبر ہی نہیں ہے. آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، اور جب لوگوں کا حشر ہوگا تو ان کے دشمن اور ان سے منکر ہو جائیں گے. قیامت کے دن بت اپنے پجاریوں کے دشمن بن جائیں گے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا ان کے بت ان کے دشمن ہو جائیں گے. کیوں؟ ان کی عبادت کرنے کی وجہ سے. یعنی بت کہیں گے کم بختو تم نے ہمیں آج رسوا کر دیا ہے، ہم نے کب کہا تھا تم ہماری عبادت کرو. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ایک اور جگہ پورا کا پورا مکالمہ اللہ نے بیان کیا ہے. شروع کے پاروں میں کافر کیا کہیں گے؟ اے پروردگار ان بتوں کو جہنم میں ڈال، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. اللہ بتوں کو قوت گویائی دے گا. وہ کہیں گے نہیں ہم نے کب کہا تھا ہماری عبادت کرو. بت کہیں گے اے مالک ان کو جہنم میں ڈال، اور وہ کیا کہیں گے؟ مالک ان کو تو دگنا عذاب دے. اللہ کیا فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا تم سب کے لیے عذاب ہے، تم سب کے لیے عذاب ہے. اب ظاہر ہے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا بت تو پتھر کے ہیں مٹی کے ہیں، انہیں اللہ کیوں عذاب دے گا؟ اس لیے اللہ انہیں ذلیل کرنے کے لیے، دیکھو جن کو تم پوجتے تھے وہ تو تمہارے ساتھ جل رہے ہیں، وہ تو تمہارے ساتھ جل رہے ہیں. تو قیامت کے دن اللہ کے حضور جھگڑا کریں گے آپس میں، ہمیں انہوں نے گمراہ کیا تھا. بعض کافر اپنے قائدین کے بارے میں کہیں گے یہ ہمارے بڑے تھے، ہمارے سردار تھے، انہوں نے اپنے پیچھے لگایا تھا. تو ان کے سردار کہیں گے ہم نے کیا تمہیں مجبور کیا تھا؟ ہم نے کیا تمہارے ساتھ زبردستی کی تھی تمہیں گمراہ کرنے میں؟ تم خود ہی آئے تھے ہمارے پیچھے. اللہ فرمائے کہ ان دونوں کو جہنم میں ڈال دو. تو گویا کہ اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے کسی کی پیچھے آنکھیں بند کر کے نہیں چلنا چاہیے. دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ آپ کس کے پیچھے جا رہے ہیں. ہمارے ہاں لوگ جمع غفیر دیکھتے ہیں، میں اس کو یوں کہوں گا ہمارے ہاں لوگ مقدار دیکھتے ہیں، معیار نہیں دیکھتے. ہمارے ہاں لوگ مقدار دیکھتے ہیں، معیار نہیں دیکھتے. مثال کے طور پر اگر یہاں باہر آپ کو 30 روپے کلو آٹا بکنا شروع ہو جائے نا تو ساری قوم لین میں لگ جائے گی، کہے گی جناب 30 روپے میں آٹا مل رہا ہے کلو، جبکہ باہر تو مہنگا مل رہا ہے. تو یہ کم پیسوں میں زیادہ مقدار ہے، اس کا معیار نہیں دیکھیں گے، لوگ لین سے کھڑے ہو جائیں گے اور بعد میں پچھتاوا گو او ہو یہ تو بیکار چیز نکلی. تمہارے یہاں بھی یہی ہے، لوگ دیکھتے ہیں جس کا کر و فر ہو، جس کے پیچھے ہجوم ہو، جس کا نام سوشل میڈیا پہ چڑھا ہوا ہو، یا جس کے اشتہارات زیادہ چلتے ہوں، ہماری قوم اندھی تقلید کرے گی، اسی کی پیچھے چلے گی، شاید اسی کو بہت بڑا سمجھے گی. جبکہ جو چیزیں معیار والی ہوتی ہیں ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، معیار والی چیزوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے، تبھی جا کے ملتی ہیں. تو کیا فرمایا؟ قیامت کے دن واپس میں جھگڑیں گے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر اللہ فرماتے ہیں ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ، تو کافر حق کے بارے میں کیا کہتے ہیں، قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کوئی کھلا جادو ہے، یہ جو نبی ہم پر پڑھ رہے ہیں یہ تو کھلم کھلا جادو ہے. ام یقولون افطرا، بھلا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے خود سے قرآن گھڑ لیا ہے؟ تو اے نبی آپ ان سے فرما دو قل ان افتریتہ، اگر میں نے بالفرض
اے نبی ان سے کہہ دو بقول تمہارے اگر میں نے قرآن خود سے گھڑ لیا ہے فلا تملکون لی من اللہ شیئا تو پھر تم میرے مالک نہیں ہو اللہ کی بارگاہ میں، پھر میں جانوں میرا رب جانے، پھر تم مجھے اللہ سے بچا نہیں سکتے۔ بالفرض اگر میں نے قرآن خود سے گھڑ لیا ہے فلا تملکون لی، پھر تم میرے مالک نہیں ہو من اللہ اللہ کے ہاں شیئا کچھ بھی، پھر تمہیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو رب پر کوئی چیز گھڑ لیتا ہے پھر رب اسے جلد عذاب میں گرفتار کر لیتا ہے۔ بقول تمہارے اگر میں نے قرآن گھڑا ہے تو پھر تم مجھے اللہ سے بچا نہیں سکتے، اللہ جب مجھے سزا دے گا۔ اے نبی اب فرما دو ان سے بالفرض اگر ایسا ہے، هو اعلم بما تفیدون فی، ہاں اور وہ خوب جانتا ہے جن چکروں میں تم پڑے ہوئے ہو۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، دیکھو اللہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ ہے، وہ خوب جانتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ ساری ان چیزوں کے بعد تم نے قرآن کو ایک کہانی کہا، مجھے جادوگر کہا، مجھے کاہن کہا، مجھے شاعر کہا، مجھے مجنوں کہا، بہت کچھ کہا، مگر اس کے باوجود اگر تم توبہ کر لو تم اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ آگے کیا فرمایا؟ اے نبی ان سے کہہ دو قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی ان سے کہہ دو میں کوئی انوکھا رسول تو نہیں ہوں نا۔ حضور سے کیا کہتے تھے؟ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے اس لیے کہ اللہ کوئی فرشتے کو اتارتا پھر ہم ایمان لے آتے، آپ تو ہماری طرح ہیں، ہم اتنا کھاتے ہیں پیتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں شادی بیاہ کرتے ہیں نکاح کرتے ہیں سارے معاملات ہیں، ہم آپ کو کیسے نبی مان لیں؟ تو اے نبی ان سے کہہ دو کل ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول تو نہیں ہوں، میرے سے پہلے بھی تو رسول بشری لباس میں آئے ہیں، وہ تو بھی نبوت کا پیغام لے کر آئے ہیں، میں کوئی انوکھا رسول تو نہیں ہوں۔ وما ادری ما يفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ تمہارے ساتھ کیا ہوگا قیامت کے دن۔ اب یہ جو آیت ہے نا سمجھنے والی آیت ہے۔ اے نبی ان سے کہہ دو میں نہیں جانتا میرے ساتھ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ جب یہ آیت اتری نا تو اہل مکہ نے شور کیا، او ہو دیکھو اس نبی کو تو خود کا بھی پتہ نہیں ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو کہا دیکھو اس نبی کو اس کا رب بھول گیا ہے، تو گویا کہ یہ کلام اس کا اپنا ہے، اگر اس کے رب کا ہوتا تو وہ کہتا اے نبی تم ہمارے ہو ہم تمہارا خیال کریں گے حشر کے دن، جبکہ یہ کلام اس نبی کا نہیں اس نبی کا ہے، جبھی تو کہا نا میں نہیں جانتا میرے ساتھ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ جب یہ آیت اتری نا تو اہل مکہ نے خوب ڈھنڈورا پیٹا، دیکھو اس نبی کو تو پتہ ہی نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ نے پھر سورت فتح کی آیت نازل فرمائی، اے نبی ان سے کہہ دو انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اے نبی آپ نے یہ جو کہا کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، ان سے کہہ دو اللہ نے میرے صدقے میرے اگلوں کو بخش دیا ہے میرے پچھلوں کو بخش دیا ہے۔ تو اب گویا کہ سرکار کو رب کی طرف سے اے نبی آپ تو بخشے ہوئے ہیں۔ اب جب اہل ایمان کو اس آیت کا پتہ چلا تو اہل ایمان نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اللہ نے آپ کو خوشخبری دے دی، اب ہمارا کیا ہوگا؟ آپ کو تو رب نے کہہ دیا نا اے نبی ہم نے آپ کے صدقے اگلوں کو پچھلوں کو بخش دیا ہے، حضور پھر ہمارا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے قرآن کی ایک اور آیت کو نازل فرمایا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اے نبی اہل ایمان سے بھی کہہ دو مومن مرد ہوں مومن عورتیں ہوں اللہ انہیں بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور جو مومنین کے دلوں میں تھا نا ہمارا کیا ہوگا، اللہ نے اس کا بھی ازالہ فرما دیا۔ اے نبی ان سے ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے یؤتیہ من یشاء جسے چاہے عطا فرما دے۔ اب اہل ایمان کو بھی تسلی ہو گئی کہ اللہ نے ہمارا حشر جو ہے وہ اچھا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا فرمایا ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے، وما انا الا نذیر مبین، اور میں تو صرف صاف صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت
اچھا ایک اور آیت کریمہ بھی ہے، جب اہل ایمان نے کہا نا ہمارا کیا ہوگا، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی اہل ایمان کو خوشخبری دے دو، کس بات کی، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ اللہ کا ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے، اہل ایمان کے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ، اے نبی ان سے یہ کہو، إِن كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ، بھلا قرآن تمہارے پاس ہے اور تم نے اس کا انکار کیا، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ، جبکہ ایک بنی اسرائیلی تم ہی میں سے اس نے تو کتاب اللہ کی تصدیق کی ہے، فآمنا، وہ تو ایمان لے آیا، واستکبرتم، اور تم نے تکبر کیا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ سابقہ یہودی تھے اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے، اور یہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے 3 سوال کیے، کہ اللہ کے نبی اگر آپ ان 3 سوالوں کے جواب دے دیں گے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ پہلا سوال کیا تھا، حضور قیامت کی پہلی علامت کیا ہے، نمبر 1، نمبر 2 جنت کی پہلی غذا کیا ہے، نمبر 3 بچہ کب اپنے باپ کے اور کب اپنی ماں کے مشابہ ہوتا ہے۔ یہ 3 سوال آپ جواب دے دیں میں اسلام لے آؤں گا۔ حضور نے فرمایا تمہارا پہلا سوال یہ تھا کہ قیامت کی پہلی علامت، فرمایا کہ قیامت کی پہلی علامت آگ کا ظاہر ہونا ہے، ایک ایسی آگ ظاہر ہوگی جو مشرق و مغرب کے لوگوں کو جمع کر دے گی، یہ پہلی علامت ہے قیامت کی۔ اچھا حضور دوسری نشانی یعنی دوسرے سوال کا جواب، جنت کی پہلی غذا کیا ہے، حضور نے فرمایا جنت کی پہلی غذا اللہ جنتیوں کو مچھلی کی کلیجی کھلائے گا۔ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب مچھلی کی تو کلیجی ہوتی نہیں ہے، ہوتی ہے کلیجی مچھلی کی، آپ سارے شوق سے کھاتے ہیں کسی کو پتا نہیں ہے مچھلی کی کلیجی ہوتی ہے نہیں ہوتی، مچھلی کی کلیجی نہیں ہوتی، مگر ظاہر ہے اب جنت کی مچھلی دنیا کی مچھلی سے بہت ہی اعلیٰ نرالی ہوگی۔ آج جو ہم پرندے کھاتے ہیں نا، جو اتنے چھوٹے سے پرندے شاید ایک شٹانگ بھی گوشت نہیں نکلتی، قیامت کے دن اللہ ان پرندوں کو اونٹوں کی شکل میں پیدا فرما دے گا۔ تو پہلی غذا جنتیوں کی مچھلی کی بھنی ہوئی کلیجی کا ٹکڑا جو ہے وہ اہل ایمان کو پیش کیا جائے گا۔ اور تیسرا سوال، بچہ کب اپنے باپ کے اور کب اپنی ماں کے مشابہ ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے نا، اگر مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو بچہ باپ کی شکل ہوتا ہے، اور اگر عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو بچہ ماں کی شکل ہوتا ہے۔ تو 3 سوالوں کے جواب دیے حضور نے۔ تو جناب عبداللہ بن سلام نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب یہودی آ گئے حضور کے پاس، حضور نے فرمایا یہ بتاؤ یہ جو تمہارا ساتھی عبداللہ بن سلام اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کہا حضور وہ تو ہم میں سب سے بہتر ہے اور اس کا باپ بھی ہم سب سے بہتر ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا، حضور نے فرمایا اگر وہ ایمان لے آئے، کہیں تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی پناہ وہ کیسے ایمان لائے گا؟ اتنے میں عبداللہ بن سلام نا وہ چھپے ہوئے تھے، جب ان کی باتیں سنی تو آپ باہر آ گئے، تو حضور نے فرمایا لو پھر عبداللہ بن سلام تو اسلام لے کے آ چکا ہے۔ بھئی جس کو تم یہ کہ وہ ہم سب سے بہتر ہے وہ تو اسلام لے آیا۔ اب جیسے عبداللہ بن سلام ہے تو سب نے فوراً کہا یہ سب سے برا ہے، اس کا باپ بھی سب سے برا تھا۔ تو جناب عبداللہ بن سلام کہتے ہیں حضور مجھے یہی خدشہ تھا، مجھے یہی خدشہ تھا کہ یہ لوگ ایسا ہی کہیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے جناب عبداللہ بن سلام کا ذکر کیا قرآن میں، کہا وہ بھی تو بنی اسرائیلی تھا، وہ تو ایمان لے آیا، وہ تو اسلام لے آیا۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ،
کہا دیکھو اسلام سچا مذہب نہیں ہے، اگر یہ اچھا ہوتا، اس مذہب میں خیر خواہی ہوتی تو پہلے اسلام ہم قبول کرتے۔ جناب صہیب، جناب عمار، جناب بلال، عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ جو غریب تھے، اب بڑے بڑے امیر صحابہ بھی سلام لائے، جیسے حضرت ابو طلحہ، جناب صدیق اکبر، جناب عثمان غنی، امیر صحابہ بھی تھے، مگر ایک کثیر تعداد ان غربا صحابہ کی تھی۔ اور اہل مکہ کو یہ بات بڑی کھٹکتی تھی، اور وہ کہتے اے نبی جب ہم آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے ارد گرد ان غریب لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارا جی نہیں کرتا آپ کے قریب ہیں، ہمارا اسٹیٹس ہی نہیں ہے، یہ غریب لوگ آپ کے پاس جب بھی دیکھو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا دل نہیں کرتا ان کے ساتھ بیٹھنے کو۔ تو اگر اسلام سچا ہوتا نا تو یہ کبھی بھی ہم سے پہلے اسلام نہیں لاتے، پہلے اسلام ہم لاتے۔ تو گویا کہ اسلام کے اندر کوئی خیر خواہی تو ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیرک لوگ ہم ہیں، سمجھدار لوگ ہم ہیں، دانا ہم ہیں۔ اگر اس کے اندر خیر خواہی ہوتی تو پہلے ہم ایمان لے آتے، یہ نہیں لاتے، یہ پہلے ایمان لا چکے، اس کا مطلب ہے اس کے اندر اسلام میں کوئی خیر خواہی ہے ہی نہیں۔ جب ان کو اللہ نے اسلام کی دولت نہ دی تو کیا کہا؟ وَإِن لَّمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، یہ تو پرانی قدیم کہانیاں ہیں اسلام کی ساری کی ساری، ہم نہیں مانتے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اے نبی یہ جو آپ کے ارد گرد صحابہ بیٹھتے ہیں ان کو اپنے سے دور مت کرنا، کیونکہ اہل مکہ نے کہا تھا اے نبی ان کو آپ اپنے سے دور کریں، پھر آئیں گے آپ کے پاس بیٹھیں گے، آپ سے بات کریں گے۔ کتاب اللہ میں اللہ نے وحی نازل، اے جبریل جاؤ میرے نبی سے کہو نا 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 نا، انہیں اپنے پاس سے دور نہیں کرنا۔ اور اللہ نے اپنے ان نبی کے صحابہ کا ایک وصف بیان کیا ہے، تھے تو غریب، اللہ نے کیا فرمایا؟ اے نبی انہیں اپنے سے دور نہیں کرنا۔ ساتھ میں یہ بھی فرمایا یہ آپ کے وہ صحابہ ہیں جو رات کو اٹھ اٹھ کے رب کو یاد کرتے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہیں کرنا، انہیں اپنے سے دور نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کے ارشاد فرماتا ہے وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اور اس سے پہلے ہم نے جناب موسیٰ کو کتاب عطا کی، وہ بھی پیشوا تھی، وہ بھی رحمت تھی۔ وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا، اور اے نبی ہم نے جو آپ کو کتاب دی ہے قرآن، یہ عربی زبان کے اندر ہے، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور کتاب اللہ سے اہل ایمان کو آپ خوشخبری دیں۔ آگے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میں بڑے لمبے سفر سے آیا ہوں۔ ظاہر صحابہ کرام دور دور سے آتے تھے، اور ان کے قبیلے اور مدینہ طیبہ کے درمیان ایسے قبیلے تھے جو دشمن اسلام کے تھے، اور کہا حضور ہم حرمت والے مہینوں میں آتے ہیں، اگر عام دنوں میں آئیں گے تو ہماری ان سے لڑائی ہو جائے کہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، تو حضور میں بڑی دور سے آیا ہوں، بس آپ مجھے ایک وصیت کر دیں، مختصر ہو، جامع ہو، بس ایک وصیت کرے، چھوٹی ہو اور بڑی پاورفل ہو۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ قل آمنت باللہ، تو یہ کہے میں ایمان لایا اللہ پر، ثم استقم، اور پھر اس پر تو ڈٹ جا، تو کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی چھوٹی سی وصیت ہے سرکار کی، چھوٹی سی نصیحت۔ تو یہ کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ڈٹ جا، تو کامیاب ہو جائے گا۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ جزا ہے ان کے اس اعمال کی جو وہ کرتے تھے۔ اگلی آیت کریمہ والدین کے حوالے سے ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ماں باپ کو بیان کیا، مگر پروردگار نے اہتمام کے ساتھ والدہ کا ذکر بیان زیادہ کیا ہے، اس لیے کہ قانونی طور پر باپ کا حق ماں سے اولاد پر زیادہ ہے، اور اخلاقی طور پر ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے اولاد پر۔ میں ہمیشہ سمجھاتا ہوں، ہمارے بزرگان دین نے لکھا ہے، اگر آپ گھر میں کوئی چیز لائے ہیں نا
پہلے کس کو پیش کریں گے؟ باپ کو یا ماں کو؟ ماں کو. چیز پہلے ماں کو پیش کریں گے. دو باتیں ہیں، باپ کہتا ہے یوں کرو، ماں کہتی ہے یوں کرو. عمل کس کی بات پہ کریں گے؟ باپ کی بات پر. باپ کی بات پر عمل کریں گے. اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ہم نے انسان کو وصیت کی والدین کے ساتھ احسان کرے. اب کیوں احسان کریں؟ اب اللہ نے ماں کی شان بیان کی ہے. کیوں کہا وہ والدین کے ساتھ احسان کرے، اور پھر خصوصی طور پر ماں کی تکلیفوں کو گنوایا. حملتہ امہ کرہا. پہلی بات، ہم نے انسان کو وصیت کی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. حملتہ امہ کرہا، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے. پہلی بات، حملتہ امہ کرہا، 9 مہینے ماں نے پیٹ میں اولاد کو رکھا، بولو تکلیف سے. پہلی تکلیف. دوسری کیا ہے؟ ووضعتہ کرہا، پھر اس نے جنا بھی تکلیف سے، رکھا بھی تکلیف سے، جنا بھی تکلیف سے. وحملہ، پھر اس کا اٹھانا. وفصالہ، پھر اس کا دودھ چھڑانا. 30 شہرا، 30 ماہ. ہمارے یہاں جب بھی کہتے ہیں کہ 2 سال مدت رضاعت ہے. 2 سال مدت ہے ماں کا، 2 سال بچے کو دودھ پلانا. اچھا، یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ بچی جو ہے وہ 2 سال، بچہ 2.5 سال، یا بچی جو ہے وہ 2.5 سال، بچہ 2 سال. اس طرح لوگوں کے اندر ہے. دونوں کی مدت رضاعت ایک ہی ہے، وہ ہے 2 سال. اب اندازہ لگائیں، ماں نے تکلیف سے پیٹ میں رکھا، پھر تکلیف سے جنا، اور پھر ماں نے چھاتی کا دودھ پلایا. میں یہ کہتا ہوں اولاد اتنی ناشکری ہے، یہ ماں کا خون پینا پیٹ سے شروع کرتی ہے آخری سانس تک. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اولاد ماں کا خون پینا پیٹ سے شروع کرتی ہے آخری سانس تک. کیسے؟ جب اولاد پیٹ میں ہوتی ہے، وہ جو حیض کا خون ہوتا ہے، اب وہ غذا کے طور پر اولاد کو منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے. بحالت حمل میں عورت کو حیض کا آنا بند ہو جاتا ہے. اب وہ جو حیض کا آنا بند ہوتا ہے، اب وہ غذا کی شکل میں بچے کے یہاں چلا جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے. خون چوستا رہا، پھر ماں نے بچے کو جنم دیا تو چھاتی کا دودھ پلایا. اب جب بچپنے میں ہوا تو پھر اس کی پوٹیاں صاف کرنا، پھر اس کی دیکھ بھال کرنا، پھر اس کا بچپنا، پھر اس کا لڑکپن، ساری رات مشقتیں برداشت کرنا. پھر اولاد بڑی ہو گئی، پھر ان کو سنبھالنا، پھر اس کی شادی کر دی، اس کے بعد پھر ان کو سنبھالنا. اولاد تا دم حیات ماں باپ کا خون پیتی رہتی ہے، ان کو ستاتی رہتی ہے، ان کو اذیت دیتی رہتی ہے. میں کہتا ہوں اے کمبخت، کیسی اولاد ہے تو؟ پیٹ سے شروع ہوا تھا ماں کا خون پینا، ابھی تک بھی پی رہا ہے. اب دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر کئی ایسی اولادیں ماں باپ کو ستاتی ہے، وہ خون نہیں بھی تو کیا کر رہی ہیں؟ اچھی خاصی ماں اولاد نے ستا کے بالکل ماں کو کمزور و لاغر کر دیا ہے. تو وہ تو خون نوچنا ابھی بھی تو ہے نا. آپ ماں سے بات نہیں کر رہے، اذیت دیں، تبھی بھی تو تکلیف دے رہے ہیں نا. آپ گھر بار چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، بیگم کے ساتھ چلے گئے، گھر چھوڑ دیا ہے، ابھی بھی تو اذیت دے رہے ہیں. کبھی کبھار ایسے نالائق نکمے بھی آتے ہیں جو کہتے ہیں باپ کو شابہ جلدی کر میری وراثت دے. وہ پگڑے تیری وراثت ہے ہی کیا نکمے؟ ماں باپ کو کہتے میرا حصہ دو، میرا حصہ کہاں ہے؟ مجھے جو بس میرے فرفٹ سے خالی کرنا ہے. ان کمبختوں کو بتاؤ وراثت تب تقسیم ہوگی جب باپ کا انتقال ہوگا. جیتے جی اولاد کا باپ سے مطالبہ کرنا میرا حصہ دو، یہ بالکل ناجائز ہے. کہاں سے تمہارا حصہ آ گیا ہے؟ کما کے لائے تھے؟ ماں کے پیٹ سے لائے تھے؟ یہ سب کچھ میرا ہے، تمہارا ہے ہی کیا؟ ہاں ملے گا تب شرعی لحاظ، جب میں مروں گا پھر میری وراثت تقسیم ہوگی، ابھی میں نہیں دے رہا. اولاد اتنی بے باک، میرا حصہ دو. نکمی نالائق اولاد.
تو کیا ارشاد فرمایا؟ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، پھر وہ اولاد بلوغت کے 40 سال، ایک بلوغت تو وہ ہے 15 سال 12 سال، یہ بلوغت، اور ایک بلوغت کہتے ہیں عقل کا پختہ ہو جانا. انسان کی عقل سب سے زیادہ پختہ 40 سال کی عمر میں ہوتی ہے. اور بعض ممالک کے اندر یہ قانون بھی ہے کہ وزارت کی سیٹ ہو یا صدارت کی سیٹ ہو، وہ اپنے ممالک میں ان لوگوں کو اس عہدے پر فائز کرتے ہیں جن کی عمریں 40 سال ہوتی ہیں. بلوغت کے اعلیٰ درجے پہ پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت جب انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے پھر بلوغت عقلی حساب سے تجربات مشاہدات بہت کچھ سیکھ چکا ہوتا ہے. تو کیا فرمایا؟ جب وہ بچہ پہنچا 40 سال کو تو پھر اس نے کیا کہا؟ قال ربی اوزعنی، اے میرے مالک مجھ پر تو یہ کرم کر، ان اشکر نعمتک التی، کہ میں تیرا شکر ادا کروں اس نعمت پر جو تو نے مجھ پر کی، وعلی والدی، اور میرے والدین پر کی، وان اعمل صالحا، یہ کہ میں صالح اعمال کروں، ترضاہ، ایسے صالح اعمال جس سے تو راضی ہو جائے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں اصلاح والے معاملات پیدا کر دے، وہ خیر خواہی کریں، وہ نیکیاں کریں. انی تبت الیک، اے پروردگار میں رجوع کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، وانی من المسلمین، اور پروردگار میں مسلمانوں میں سے ہوں. اولئک الذین نتقبل عنہم، اللہ فرماتا ہے ایسوں سے ہم قبول کرتے ہیں ان کے اعمال کو، احسن ما عملوا، جو انہوں نے کیے ہیں، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اللہ فرماتے ہیں ہم ان سے درگزر کرتے ہیں، گناہ کے معاملات درگزر کرتے ہیں. فی اصحاب الجنہ، یہ جنتی ہیں. وعد الصدق الذی، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان سے سچا وعدہ کیا ہے ایسے لوگوں سے، وَكَانُوا يُوعَدُونَ، کہ جو وہ نیک کام کرتے تھے اور جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے. تو اللہ رب العزت اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے. جبھی تو آپ یہ حضور کی بارگاہ میں، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تیری ماں کا، پھر تیری ماں کا، پھر تیری ماں کا، پھر تیرے باپ کا. 3 حق زیادہ ہیں اولاد پر ماں کے بنسبت باپ کے. مگر یہ ہرگز مطلب نہیں ہے باپ کا کوئی مقام نہیں ہے. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے نا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، سنا نا. اچھا ایک اور حدیث پاک بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ باپ کی پیشانی کو بوسہ دینے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے جنت کی چوکٹ کو بوسہ دیا ہے. باپ کی پیشانی کو بوسہ دینے والا ایسا ہے جیسے اس نے جنت کی چوکٹ کو، جنت کے دروازے کو بوسہ دیا ہے. مفہوم یہ ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت اور باپ جنت کا دروازہ. ایک صاحب آ گئے علامہ صاحب کے پاس، علامہ صاحب یہ بتائیں میری اولاد ماں کی تو تعظیم کرتی، میری تعظیم نہیں کرتی، اور وہ کہتی ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. تو علامہ صاحب اس کو سمجھاؤ، اس کو بتلاؤ، اور پگلے جنت میں تب داخل ہوگا جب دروازے سے گزرے گا نا. جب دروازے سے گزرے گا تو دروازہ جنت کا باپ ہوا، تو پہلے باپ کی تعظیم و توقیر بھی ساتھ میں کرو. کہ بندہ تو بڑا سادہ ہے، بات تو بڑی پتہ کی کر گئی ہے کہ باپ جنت کی چوکٹ ہے، باپ کی پیشانی کو بوسہ دیا کرو. اور آخری بات، حضور نے فرمایا اولاد کے حق میں سب سے زیادہ دعا قبول باپ کی ہوتی ہے. ہمیں زیادہ دعائیں مائیں دیتی ہیں اور اولاد لیتی بھی مائیں سے ہے، مگر حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ سب سے زیادہ. حضور نے 3 شخصوں کی دعا کا ذکر کیا کہ جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. ان میں سے پہلا شخص کون ہے؟ بولو. وہ تمہارے باپ سلامت رہے. بولو کون ہے؟ والد. فرمایا اپنے باپ سے دعا لیا کرو. اولاد ایسی کم بخت ہے، باپ کو آتا دیکھتی ہے دروازہ گیٹ بند کر کے چلی جاتی ہے. گھر میں باپ بیٹھے تو اولاد آتی نہیں ہے. تو باپ سے دعا لیا کرو، ان کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں. اللہ ہم سبوں کے والدین کو سلامت رکھے، جن کے والدین انتقال کر گئے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. وما علی الا البلاغ